آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ ایک دوسرے کے مزاج کی رعایت کیجیے۔ حضرت بزرگ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے لوگوں کے ساتھ ان کے مزاج و اخلاق کے مطابق برتاؤ کرو۔ تو کسی کے ساتھ اس کی مزاج کے مطابق برتاؤ کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کا ایک عظیم پہلو ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرماتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند وہ گھٹنوں تک چڑھا ہوا تھا، لیکن گھٹنے ڈھکے ہوئے تھے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دی، چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اندر تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ تو باہر سے آواز آئی کہ عمر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ بتایا گیا کہ عثمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی تہبند کو نیچے کی اور پھر اندر آنے کی اجازت دی۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ اندر تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ایک صاحب یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، تو صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے آپ نے اپنے بیٹھنے کی حیت تبدیل نہیں کی، جب عمر رضی اللہ عنہ آئے پھر بھی آپ نے اپنے بیٹھنے کی حیت تبدیل نہیں کی، لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ آئے پھر آپ نے اپنے بیٹھنے کی حیت تبدیل کر دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں حیا کوٹ کوٹ کی بھری ہوئی ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس وجہ سے میں نے اپنی تہبند نیچے کر دی تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مزاج کی رعایت کی جائے۔ میرے بھائیو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مزاج کی رعایت کی ہے، اور ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے مزاج کی رعایت کریں۔ بیٹے اپنے باپ کے مزاج کی رعایت کریں۔ اگر باپ کا مزاج سخت ہے اور بیٹے کو کہتے ہیں کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جلدی گھر تشریف لانا، تو جلدی آؤ۔ اب اگر باپ کا مزاج سخت ہے، باپ کسی جگہ جانے کو نہیں چھوڑ رہا، تو نہ جاؤ۔ تو باپ کے مزاج کی رعایت اگر بیٹے کریں گے تو گھر جنت جنت۔ اگر والدہ کی مزاج کی رعایت بیٹیاں کریں گی، بیٹے کریں گے، تو گھر جنت جنت۔ اگر بیوی شوہر کے مزاج کا خیال رکھے گی تو گھر جنت۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے مزاج کا خیال رکھے گا تو گھر جنت۔ اسی طرح ایک دوست دوسرے دوست کے مزاج کا خیال رکھے اور اس دوست کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کہیں جس سے دوست کے مزاج کی رعایت نہ کی جائے۔ بسا اوقات 2-3 دوست جو ہے نا وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں اور ایک دوست دوسری سائڈ پہ کر دیتے ہیں، وہ 2-3 دوست اس ایک دوست کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیچارہ تنگ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، ہم بھی ایک دوسرے کے مزاج کی رعایت کریں تو ہمارے لیے گھر جنت، ہمارے لیے محلہ جنت، ہمارے لیے گاؤں جنت انشاءاللہ۔